بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان MS اطہر قریشی اور اپنے پروگرام AQ گلوبل یوٹیوب چینل کے آپ کے سامنے میں ہم لاتے ہیں آپ کے سامنے بڑی بڑی خبروں کے پیچھے چھپے سچ۔ ناظرین، آج میں اپنی گفتگو کا آغاز اس شعر سے کروں گا: یہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے اور اس پر متزلزل یقین رکھنے والوں کو فتح نصرت ملتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان کو بہت سارے انعامات سے نوازا جاتا ہے، اور اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ 20 سالہ جدوجہد کے بعد طالبان نے دنیا کی ایک بہت بڑی سپر پاور امریکہ کو شکست دی۔ یہ زبان عام پر ہے یہ بات، لیکن میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ طالبان نے امریکہ کو شکست نہیں دی، نیٹو کو شکست دی، جس پہ دنیا بھر کے طاقتور ترین 36 ممالک تھے، اور میرا وطن پاکستان بھی انہی ممالک کا ایک حصہ تھا۔ یعنی طالبان نے دنیا کے 36 ممالک، جس میں پاکستان بھی شامل تھا، سب کو شکست دی ہے اگر دیکھا جائے تو۔ لیکن حالات اور واقعات جو بتا رہے ہیں ان کی کڑی کسی اور طرف جا رہی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو عمل ابھی جس میں مکمل ہونے میں 3 سے 4 مہینے اور لگنے تھے، 6 مہینے بھی لگ سکتے تھے، وہ اچانک آنن فانن کمپلیٹ ہو گیا، اور طالبان انتہائی نظم و ضبط کے ساتھ، بغیر کسی خون خرابے کے، بغیر کسی گولی چلائے، لڑائی جھگڑے کے، وہ کابل میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے کابل کو فتح کر لیا، یعنی افغانستان کو فتح کر لیا، اور ایک گولی بھی نہیں چلی، ایک بندہ بھی شہید نہیں ہوا، جبکہ 20 سال سے مسلسل جدوجہد کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کہا جائے تو دونوں طرف سے انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، یا کہا جائے کہ کچھ لوگ شہید ہوئے ہیں، کچھ لوگ جہنم وصل ہوئے ہیں جو وہاں جا کر جنگ لڑ رہے تھے، اور اچانک آنن فانن جدید ہتھیاروں سے لیس وہ سب کے سب خاموش ہو گئے۔ انہوں نے ذرا سی بھی مزاحمت نہیں کی۔ اشرف غنی صاحب ملک چھوڑ کے فرار ہو گئے۔ یہ سارا گیم کس نے کھیلا؟ اس کے پیچھے کیا کردار رہا ہے؟ وہ بڑی خبر، وہ بڑا سچ ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ناظرین، اصل حقائق یہ ہیں کہ بظاہر جو اس وقت دنیا کو نظر آ رہا ہے، اور ہمارے لوگ اس میں بہت تیزی سے آگے بڑھ گئے، جس میں ہمارے پرائم منسٹر نے بھی بڑا اہم کردار ادا کیا۔ جو کچھ تجزیہ نگار بتا رہے ہیں، جو کچھ ان کو بریفنگ دی جا رہی ہے، اس سے ہٹ کر انہوں نے افغانستان کے طالبان کو یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نے غلامی کی زنجیریں توڑ دی۔ وزراء کچھ اور کہہ رہے ہیں، سفراء کچھ اور کہہ رہے ہیں، حالات کس طرف جا رہے ہیں یہ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ آپ یہ بتائیے کہ جس جنگ کے اندر پاکستان شامل تھا 36 ممالک کے ساتھ، جنہوں نے افغانستان پہ یلغار کی تھی، اور آج افغان جیت کر، طالبان جیت کر جشن منا رہے ہیں، تو ہم پاکستانی بھی ان کے ساتھ جشن منا رہے ہیں۔
ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ کل تک ہم امریکہ کے ساتھ تھے، آج بھی ہم امریکہ کے ساتھ تھے، ہم نے ابھی بھی اپنی فضائی حدود امریکہ کے استعمال کے لیے دی ہوئی ہے، اور ہم جشن بھی منا رہے ہیں۔ عجیب کیفیت ہے، ہم سے صبر نہیں ہوتا، اور اس کا خمیازہ ہم کس طرح سے بھگتیں گے، اس کی طرف کسی نے کبھی توجہ نہیں دی، کسی نے غور نہیں کیا کہ ہم باقاعدہ امریکہ کو مدد دیتے رہے۔ گو کہ ایک سابق جنرل یہ بات کہہ گئے کہ ہم امریکہ کو امریکہ کی مدد سے شکست دیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سارے کھیل کے اندر، جیسے ہمارے کچھ صحافی کہتے ہیں کہ جناب علی پاکستان کا کوئی کردار نہیں تھا، میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا تو سارا کردار تھا اس کے اندر۔ اگر وہ بات سچ مان لی جائے جو پرویز مشرف نے کہی، اگر وہ بات سچ مان لی جائے جو حمید گل صاحب نے کہی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کا بھرپور کردار رہا امریکہ کو امریکہ کی مدد سے شکست دینے کے لیے۔ تو آپ اور میں جب یہ بات کھلے عام میڈیا پر کہیں گے، تو کیا امریکہ جس کے بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں، جو 50-50 سال آگے کی پلاننگ کر کے بیٹھتے ہیں، کیا ان تک یہ بات نہیں پہنچے گی؟ کیا انہیں یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ یہ ہمیں وہاں پر جو کچھ نقصان اٹھانا پڑا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ تو ذرا سوچئے ان تمام باتوں کو، پھر کیا آپ یہ پسند فرمائیں گے کہ کل سے پاکستان کے تمام دفاتر کے اندر سے خواتین کو جناب علی ہٹا دیا جائے؟ کیا ہمارے ملک سے اندر کام کرنے والی خواتین کو گھر بھیج دیا جائے؟ اور دیگر بہت سارے معاملات ہیں جو طالبان ٹی ٹی پی کے طالبان تھے، جنہیں پاکستان سے جناب علی مار کے بھگایا گیا، سوات سے، دوسرے علاقوں سے، جو افغانستان کی جیلوں میں قید تھے، ان کو جناب علی طالبان رہا کر رہے ہیں فوری طور پر۔ تو کیا وہ رد عمل کے طور پر پاکستان کی طرف رخ نہیں کریں گے؟ کیا یہ تحریک پھر سے دوبارہ سے پاکستان میں نہیں کھڑی ہوگی؟ کیونکہ ہمارے محترم وزیر اعظم صاحب نے اسامہ بن لادن کو شہید قرار دیا ابھی کچھ دن پہلے، اور طالبان کی حمایت میں انہوں نے بات کی۔ تو میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا پاکستان وہ کس طرح سے اس جنگ کے اثرات کو اپنے اوپر لے گا۔ اس کامیابی کے اندر پاکستانیوں کو خوش ہونا چاہیے، جشن منانا چاہیے، یا خاموشی اختیار کرنی چاہیے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں کوئی صحیح معنوں میں گائیڈ کرنے والا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ وزراء کچھ بولتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب کچھ اور بولتے ہیں۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آج جو اقوام متحدہ کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، آج 16 جون ہے اور 16 اگست ہے، آج جو اقوام متحدہ کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، اس میں کیا فیصلہ کیا جائے گا؟ کیا چین اور روس اس فیصلے پہ اثر انداز ہو کے، جیسا انہوں نے طالبان کی حمایت کا اعلان کیا ہے باقاعدہ، تقریباً کم و بیش 55 سے 60 ممالک کے طالبان کے حق میں بیانات آ چکے ہیں کہ جناب علی اب انہوں نے افغان حکومت کی جو ہے باغ دوڑ سنبھالتے ہی افغانستان کی انہوں نے رعایا کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کس طرف جا رہی ہیں؟ اور دوسری اہم بات یہ کہ اقوام متحدہ کے اجلاس کی صدارت انڈیا کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت صدارت اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو امریکہ اور وہ دوسرے اتحادی اس کے جو 36 ممالک ہیں، اس میں کتنے لوگ ہیں جو اس شکست کے اوپر طالبان کو اپریشیٹ کر کے خاموشی اختیار کر لیں گے اور طالبان کی حکومت کو ایکسیپٹ کر لیں گے؟ یہ ساری باتیں ابھی
اس کے اندر بہت سارے ابہام ہیں، لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، بڑی خبر کا بڑا سچ، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بڑی خبر کا بڑا سچ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جب پچھلی مرتبہ طالبان نے اپنا کمانڈر، اپنا جو نمائندہ، جو طالبان کا جسے کہتے ہیں لیڈر تھا، اس کو انہوں نے کس نام سے پکارا تھا؟ اس کو انہوں نے امیر المومنین کے نام سے پکارا تھا۔ امیر المومنین جو ہے، یہ جس نام سے نام نکالا گیا ہے اس میں اسلامی ریاست کا تصور آتا ہے، مدینے کی ریاست کا تصور آتا ہے، اسلامی ریاست کا تصور آتا ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں سپریم کمانڈر کی، جو انقلاب لاتا ہے، سپریم کمانڈر کا نام دیا جاتا ہے، تو اس وقت جو نام دیا گیا ہے ملا حبیب اللہ کو، وہ سپریم کمانڈر کا نام دیا گیا ہے۔ امیر المومنین اور سپریم کمانڈر کے اندر بڑا فرق ہے۔ امیر المومنین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اسلام کی جھلک آتی ہے، اور جب سپریم کمانڈر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو سپریم کمانڈ کے اندر تو جناب علی دین اور اسلام مذہب کچھ بھی نہیں ہے۔ لہذا میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ امریکہ یہاں پر اپنا کام کر گیا، اور اس نے بڑی تیزی سے یہاں سے کوچ کر کے نکل گیا کہ اب ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، ایران کی طرح سے دو گروپ بنا کر ان کو آپس میں لڑانے کے لیے چھوڑ دو۔ جو کام ہم 20 سال میں نہیں کر سکے، یہ آپس میں لڑ مڑ کے خود ہی وہ کام کر لیں گے۔ میرے منہ میں خاک، اگر یہ بات سچ ہے تو پھر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمیں جشن نہیں منانا چاہیے، ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری سرحدوں کے اوپر جو اتنی لمبی بارڈر ہے، ہمارے مسلح ادارے کیا ان کو کنٹرول کر سکیں گے؟ جو ملک، جو عوام 36 ممالک کو، پاکستان سمیت، یعنی ہم پاکستان ان سے شکست کھا چکے ہیں، میں اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ہم شکست کھا چکے ہیں طالبان سے، کیونکہ ہم بھی اسی 36 ممالک کی حصہ تھے، تو انہوں نے ان کو شکست دی ہے، جو ہماری حکومت نے بھی ایکسیپٹ کیا اور دنیا بھی ایکسیپٹ کر رہی ہے، تو ہم پہلے ہی ان سے شکست کھا چکے ہیں، تو کیا اب ہم تنہا ہو کے ان کا مقابلہ کر سکیں گے؟ اس بات کے اوپر آپ نے بڑا سوچنا ہے، بڑا غور و فکر کرنا ہے۔ دوسری بات، ایران کے اندر انقلاب کے بعد سپریم کمانڈر کا جب اعلان کیا گیا تو وہاں کے حالات اب آپ کے سامنے ہیں۔ یہاں پر بھی سپریم کمانڈر کا اعلان کیا گیا ہے، تو یہ حالات کس طرف جائیں گے، اس پر ہمیں غور و خوض کرنا ہوگا۔ ہم نے اقوام متحدہ کی قرارداد جو آتی ہے، اس کا رزلٹ آ جائے گا آج شام میں اجلاس کے بعد، یا کل آ جاتا ہے، جو بھی جب آئے گا رزلٹ، اس کو بھی دیکھنا ہوگا، اور اس کے بعد ہماری حکومت کو اپنی حکمت عملی اس حساب سے بنانی ہوگی۔ ابھی تک جو حکومت نے خاموشی اختیار کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں ٹھیک ہے، ہم چین اور رشیا اور پاکستان ایک پیج پر بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے پچھلے 20 سال سے نیازی صاحب جس روڈ پہ چل رہے تھے، وہ روڈ ٹوٹ پھوٹ چکا ہے، یعنی ان کے تعلقات جو ہیں وہ چین سے بہت اچھے نہیں ہیں۔ تو اب ان حالات کے اندر ہمیں اور ہماری حکومت کو، ہمارے عسکری اداروں کو، خاص طور سے عسکری اداروں کے ذمہ داران کو، کچھ لوگ بڑا نام لے رہے ہیں کہ دنیا بھر جو ہے وہ ہمارے عسکری اداروں پر انگلیاں اٹھا رہی ہے، ٹھیک اٹھا رہی ہے۔ ہمارا جو کردار ہے وہ اپنے وطن کی حفاظت اور اپنی عوام کی دفاع کے لیے ہونا چاہیے، نہ کہ ہمیں دوسروں کے معاملات میں انوالو ہو کے بہت آگے بڑھنا چاہیے۔ یہاں ساری میٹنگز، سارے معاملات جو ہے عسکری ادارے کے ذمہ دار وہاں جا کے طے کرتے رہے۔ ایک طرف جو ہے ان کو ہم شیلٹر بھی دیتے رہے افغان حکومت کو، ایک طرف ہم طالبان کے ساتھ بھی بات چیت کرتے رہے۔ یہ سارے سلسلے اب ہمیں سوچ سمجھ کے اس پہ اقدام اٹھانا ہوگا، ورنہ
لوگ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ غزوہ ہند شروع ہو جائے گا اور یہ فلاں ہو جائے گا، چنی ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ یہ سوچ کر یہ بیان دے رہے ہیں کہ اب غزوہ ہند کی ابتدا ہو گئی، طالبان نے وہی کردار ادا کیا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا جو آقائے دو عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مدینے میں داخل ہوئے تھے، بغیر لڑائی کے فتح حاصل کی تھی، اس سے تشبیہ دینا ملانا آج کے ان حالات کے اندر میرے حساب سے تو قطعی غیر مناسب ہے۔ بہرحال ایک کامیابی ضرور طالبان نے حاصل کی ہے، لیکن یہ کامیابی پاکستان کی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی اسلام کی کامیابی اسی صورت میں ہوتی جب وہ باقاعدہ امیر المومنین کا اعلان کرتے ہیں، ان کا سپریم کمانڈر کا اعلان کرنا، اس بات سے یہ بڑا دھچکا لگا ہے، خاص طور سے جو میں نے محسوس کیا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ اب باقی اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ کے ہاں جو ہے ان کی جو میں نے شروع میں جو بات کہی تھی کہ انہوں نے اللہ پر قناعت کی اور اتنی بڑی اتنے کثیر تعداد میں ملکوں کی فوج سے لڑے تو کامیابی ان کا مقدر بنی، لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کے وہ اس کامیابی پر کس طرح سے قائم رہتے ہیں اور کس طرح سے اس کامیابی کو ہمیشہ سمیٹ کے رکھتے ہیں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اور عالمی برادری کے ساتھ کس طرح چلتے ہیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا، اے کیو گلوبل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری جو بھی آپ کو میسج ملتے ہیں اس پر ہمیں ضرور اپنی رائے سے نوازیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔